قوموں کی ترقی اور عروج میں ایسے افراد بھی آتے ہیں جو انسان کو انسانیت کی معراج، بھولے ہوئوں کو اپنی منزل، بے سہاروں کو مضبوط سہارا اور بکھرے ہوئوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ ایسے افراد یقیناً کائنات میں ایک رول ماڈل کی حیثیت سے مسیحائی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہی ناموں میں ایک نام صوفی باصفا، پیکر صدق و صفا، خلیفہ مجاز سرکار مہروی، بانیوں سرپرست اعلیٰ صدیقی ایجوکیشنل کمپلیکس الحاج مولانا پیر عبدالغفور نقشبندی المعروف استاد جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ نے 1930 میں اپنی آنکھ ایک مذہبی گھرانے میں کھولی۔ پرائمری تک تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد مکرم سے حاصل کی۔ بعد ازاں جامعہ رحیمیہ کاکول میں شیخ الحدیث قاضی محمد نواز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے اعلیٰ تعلیم کا آغاز کیا۔ 1955 میں خواب میں پیر طریقت رہبر شریعت پیر نذیر احمد سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیدار اور بلاوے پر موڑا شریف کا رخ کیا۔ 3 دن کے قیام اور بیعت کے بعد انہی کے حکم سے پیر چناسی مظفر آباد کے قریب سیری درہ کے مقام پر 41 دن کا چلہ کیا۔ چلے کے بعد 60 آدمیوں پر مشتمل ایک گروہ لے کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر صاحب نے علالت کے باوجود کمال شفقت فرماتے ہوئے خوشی کا اظہار فرمایا اور خلافت سے نوازا۔ اوراد شریف اور بیعت کی اجازت کے ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی فرمائی۔ علاوہ ازیں آپ نے حضور شیخ العالم حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی مدظ اللہ العالی کے ساتھ برطانیہ کا روحانی سفر بھی کیا۔ اس سفر کے دوران قبلہ شیخ العالم نے خاص توجہ فرمائی اور اوراد و وظائف کی اجازت بھی دی۔ اپنے انہی اکابر اور کامل شیوخ کی صحبت کا اثر تھا کہ اتنے پسماندہ علاقہ میں محافل میلاد مصطفیٰ، محافل 11ویں شریف کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ آپ نے 2 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی اور بے شمار عمرے بھی کیے۔ امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور اہلیان مظفر آباد اور ایبٹ آباد کے لیے بالخصوص آپ کی خدمات قیمتی سرمایہ ہیں۔ آپ نے اپنی ذاتی اخراجات سے کم و بیش ایسے 250 طلباء کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جو اس وقت مختلف کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس و مساجد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ترویج دین اور احیاء کلمت الحق کے لیے دور دراز دیہی علاقہ جات میں مدارس کا اجرا کیا۔ اس وقت تک 5 مختلف علاقوں میں بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ درسگاہیں قائم کی گئی ہیں، جن میں بچوں کے لیے دارالعلوم محمدیہ محی الاسلام صدیقیہ اور بچیوں کے لیے غوثیہ گرلز کالج خاص اہمیت کا حامل ہے۔ دارالعلوم کے احاطے میں مقدس اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے دارالقرآن کے نام سے
ایک خوبصورت عمارت آپ کی قرآن عظیم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ طلباء کے لیے خصوصی وظائف ہوں یا یتیموں کی کفالت، بیوگان کے لیے ماہانہ بنیادوں پر تعاون ہو یا مختلف دیہی علاقہ جات میں مساجد و مدارس کی تعمیر، ان تمام پروجیکٹس میں ایک لیڈنگ رول ادا کرنا آپ کا خاصہ تھا۔ آپ کی شخصیت روحانیت کے عروج پر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت کے فیض سے بھی مالا مال تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا تعلق حب بھی آپ کے اپنے چہرے سے نمایاں تھا۔ آپ اپنی پوری زندگی میں سفر ہو یا حضر، رات ہو یا دن، خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت مکھڑا یار میں محو رہے۔ اپنے مرشد کامل پیر نذیر احمد سرکار اور حضور شیخ العالم الحاج پیر علاؤ الدین صدیقی مدظ اللہ العالی کی خاص توجہ کے باعث ہمہ وقت اپنے محبوب آقا پر درود پاک کے گجرے پیش کرتے۔ آپ اپنے گھر، شہر اور ملک کے علاوہ دیار غیر میں مدنی چاند کے نغمے بلند کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ UK اور UAE جیسے جدید ممالک میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محافل ترتیب دیتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ دبئی کے حالیہ دورے کے بعد فروری 2011 میں اسلام آباد میں اپنی ایک صاحبزادی کے گھر سجائی جانے والی محفل میلاد میں شرکت کی۔ بعد ازاں گھر واپسی پر دارالعلوم محمدیہ محی الاسلام صدیقیہ مدینہ نگر پلہیر کے طلباء کی سجائی جانے والی محفل میں شریک ہوئے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں دارالعلوم کی جملہ سجاوٹ اور بچوں کے ذوق کو دیکھ کر انتہائی مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور اپنے دست اقدس سے جملہ طلباء اور سٹاف میں انعامات تقسیم کیے۔ اسی دوران آپ نے اپنی پوری زندگی کی مزدوری سامنے رکھتے ہوئے دعائیہ کلمات ادا کیے اور یا رسول اللہ قبول کر لے کی رکت آمیز دعا کے ساتھ دعاؤں کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ محفل کے اختتام پر مسجد کے اندر ہی آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اپنے پیچھے اپنی جسمانی اولاد کے علاوہ ہزارہا کی تعداد میں روحانی اولاد، طلباء و طالبات کو سوگوار چھوڑ کر دار بقا میں چلے گئے۔ وہ وفا شعار چلا گیا، سن کون قصے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے میں سنا تھا درد دل، وہ جو پوچھتا تھا غمِ دروں، جسے میں سنا تھا درد دل، وہ جو پوچھتا تھا غمِ دروں، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شعار چلا گیا، سن کون قصے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، وہی بہم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بہم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کن
کمی تو بس میرے پیر کی ہے، کمی تو بس میرے پیر کی.